No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny it. No, no, I give up. No, 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 I give. کیونکہ میں نے بھی یہاں پہ کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں اور پیچھے میں اکثر کہتا بھی ہوں لوگوں کے کہ یہاں پہ بہت ساری ایسی بھی ایک میں کہتا ہوں کہ مافیا ہے جس میں یہ لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں جو بالکل ان کا واٹس ایپ پہ کوئی فیس نہیں ہوتا، ایون فیس بک پہ بھی ان کا کوئی ڈیٹا ویڈیو کوئی چیز نہیں ہوتی، ایون وہ میڈیا پہ کسی جگہ پہ ان کا فیس نہیں ہوتا اور جسٹ ان کی آواز ہوتی ہے اور یہ لوگ آ کے ان کے ساتھ ایسی مطلب مل جاتے ہیں، بعد میں وہ طرح طرح کے ان کے ساتھ مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایک جو پراپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو پراپر گائیڈ بھی کرتے ہیں، ان کو آپ کے تمام تر ڈاکومنٹس کا وہ بھی ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو کون سی چیز کس طرح سے کر کے دینی ہے، کیونکہ اس ڈاکومنٹس میں پوزیشن میں بھی اکثر مسائل بعد میں نکل آتے ہیں۔ تو یہ پراپر ہی جانا چاہیے، چاہے کچھ تھوڑا بہت ایکسپینس زیادہ ہو جائے، لیکن اس طرح سے ڈیل نہیں کرنی چاہیے کہ ان نون لوگوں کے ساتھ جا کے تو بالکل جن کی بالکل خبر ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ 90% ایسے ہی معاملہ ہیں، چند لوگ ہیں جو پراپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ، کیونکہ یہاں پہ 2-3 لیول کے لوگ آتے ہیں، ایک تو سٹیزن شپ کے حوالے سے لوگ آتے ہیں اور ایک اس کے درمیان میں لوگ ہیں جو 2.5-3 لاکھ 3.5 لاکھ لیرہ والے بھی ہیں، تو ایک بہت مطلب لو بجٹ والے بھی ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب اچھا، اس میں سمپل سی بات کرتا ہوں، جو پاسپورٹ والے ہیں ان کا تو ایم کلیئر ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے 2.5 لاکھ انویسٹ کرنا ہے، مگر میں 2.5 لاکھ کے بجائے 2,70,000 2,80,000 اور سیفر سائڈ انویسٹ کرواتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ریزن لیرا فلکچویٹ ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا مسئلہ بن جائے۔ بعد میں بات آ جاتی ہے وہ لوگ جن کا ان بٹوین بجٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ ڈالر والا ہو، ٹھیک ہے، دے آر آلسو آن دا سیفر سائڈ کہ اگر وہ پاسپورٹ نہیں لے سکتے تو ریزیڈنسی لے سکتے ہیں۔ اب تیسرا پھر اس میں سلیب آ جاتا ہے جو 50,000 پلس آ جاتا ہے، $50,000 پلس، تو ان کے لیے بالکل بیسک اپارٹمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، وہ لے سکتے ہیں۔ ہاں، مگر جو لوگ پھر آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یا ڈفرینٹ ویب سائٹس کا، میں نے جس طرح آپ کی ایک لاسٹ ویڈیو بھی دیکھی تھی جس میں آپ وہ ایک ویب سائٹ کا ذکر بھی کر رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے، ہاں، تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو 99% فراڈ ملتا ہے۔ ایگزیکٹلی، میں نے خود اس پہ ایکسپیرینس کیا، جا کے کیا ہے۔ وہ جو گھر انہوں نے دکھایا ہوتا ہے نا، بندے کو کال کریں وہ آتے ہی نہیں آتے، اور وہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے یا ویب سائٹ کے اوپر بیٹھ کے بندہ پھر کہتا ہے کہ یار عادل صاحب تو مجھے پراپرٹی دکھا رہے ہیں شاید $1 لاکھ کی، اور ویب سائٹ کے اوپر مجھے پراپرٹی مل رہی $50,000 کی، اتنا تضاد کیسے ہو گیا؟ اور وہ بڑا بیوٹیفل خوبصورت گھر ہوتا ہے، 2-3 ملین لیرہ اس کی کم از کم جو ہے بالکل۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ فشنگ کرتے ہیں، وہ آپ کو وہ جھینگا پھینکتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے، ایسے وہ کام وہ کرتے ہیں۔ مچھلی کو صرف وہ جھینگا نظر آ رہا ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے جو ہک ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ جھینگا پھینکا، وہ جب ہک ان کے حلق میں پھنس گیا نا، وہ اس کی سٹرنگ ان کے ہاتھ میں، پھر جب وہ آپ انہیں 50,000 لیرہ دے دیتے ہیں نا، انہیں پتہ یہ بندے نے کہیں نہیں جانا۔ جی بالکل۔ اب میں اس کے ساتھ جس طرح اسے اپنی انگلیوں پہ نچا سکتا ہوں میں نچواؤں گا اسے۔ اس میں عادل بھائی وہ کرتے کیا ہیں بیسیکلی؟ وہ جو پراپرٹی انہوں نے شو کی ہوتی ہے وہ تو کسی صورت وہ نہ دکھا سکتے نہ دے سکتے ہیں، تو وہ مطلب کیا سین کیا کرتے ہیں؟ کوئی اور پراپرٹی دکھاتے ہیں یا؟ اچھا، اس میں کیا کرتے ہیں، آپ کو پراپرٹی دکھائیں گے، پہلے تو ہم اس کی ٹیکنیکلٹی دیکھیں، آپ کو دکھائیں گے کہ جی بیلک دوزو پر پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ڈسکرپشن ہوگی بیلک دوزو پہ کہاں پر، بیلک دوزو میں فار سپوز بارش محلے میں، ٹھیک ہے، یا کوکلی میں، یا ایس این یورت میں کہاں پہ، ایس این یورت میں جی مارمرا پارک کے پاس، یہاں پہ پراپرٹی ہے۔ مگر جب آپ دیکھنے جائیں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا یار نہ وہ ایس این یورت میں تھی نہ وہ بیلک دوزو میں تھی، وہ کوئی اور ہی آگے جا کے نا کوئی 15 کلومیٹر اندر کر کے پراپرٹی تھی، اور وہاں پہ ایکچوئل پراپرٹی کی پرائسز یہی ہوتی ہیں۔ دوسری چیز، وہ آپ کو پراپرٹی دکھائیں گے اے ویب سائٹس کے اوپر، اور جو ویب سائٹ کے اوپر دکھائیں گے وہ اے دکھائیں گے، اور جو دکھانے لے کے جائیں گے وہ زیڈ ہوگی۔ ایگزیکٹلی، بالکل کہیں گے کہ جی یہ والی بک گئی، یہ والا یہ ہو گیا، ایسا مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ تیسری چیز، یہاں پہ انہیریٹنٹ پراپرٹی بہت ہوتی ہے، آپ کے فادر کی تھی، آپ کی مدر کی تھی، آپ کو انہیرنٹ ہو گئی، آپ کے پاس ایک شیئر ہے، آپ ایک شیئر بیچ رہے ہیں، تو وہ ایک شیئر وہ اتنے کا بیچ دیتے ہیں۔ چوتھی تھی مارگیج پراپرٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بینک کے پاس ہو سکتا ہے اس کے ڈاکومنٹس ہوں،
یا آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہو. اگر بینک کے پاس ڈاکومنٹس ہیں وہ کیا کہیں گے جی یہ 1 لاکھ لیرہ کی پراپرٹی ہے, آپ ہم سے خرید لیں. آپ نے خرید لی, آپ نے نوتر ایگریمنٹ تک کر لیا ان کے ساتھ کہ جی میں نے ان کو پراپرٹی بیچ دی. اب ٹوسٹ کیا آئے گا, جو میں نے بینک کو لون دینا ہے نا, ہو سکتا ہے وہ 4 لاکھ لے رہا ہو, 5 لاکھ لے رہا ہو, 1 ملین لے رہا ہو, اب وہ علی کھوکھر صاحب پہ کریں گے ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ ان کے سر چلا گیا. بالکل جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے فائل ٹرانسفر ہو جاتی ہے. جی جی, اپنی گاڑی لی, آپ کی گاڑی کی فائل ٹرانسفر ہو گئی. اگر وہ میں نے آپ کو بیچی اور بینک کا اس کے اوپر لون ہے تو وہ آپ پہ کریں گے. بالکل صحیح. تو اس میں تو کوئی اتنی پریشانی والی بات ہے ہی نہیں. اب بات پھر آتی ہے کہ کس کے پاس جایا جائے. جس طرح آپ نے بات کیا نا, بات ان کے پاس جایا جائے جن کی فزیکل پریزنس ہو, جن سے کہیں پر آپ کو کوئی مسئلہ ہو, کوئی پریشانی ہو, آپ جا کے پوچھو تو صحیح کہ سر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے, یا میرا یہ ایشو ہے, یا میں نے یہ سوچا ہے, یا یہ کرنا ہے, تو آپ کی کہیں پہ سنوائی تو ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ کون کر سکتا ہے, وہ وہی کر سکتا ہے جس کی یہاں پہ فزیکل پریزنس ہے. بالکل. اور اگر ہم پاکستانیوں کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو 4-5 کمپنی سے زیادہ ملتے بھی نہیں ہیں. بالکل. باقی جو ہیں وہ تو پھر ماشاءاللہ پھر ایک الگ ہی فیملی ہے, وہ پھر یوٹیوب فیملی ہے. بالکل. تو وہ تو پھر ایک اور ہی طرف پھر کہانی دوبارہ سے ادھر ہی چلی جائے گی. جی. اور عادل بھائی یہ بتائیں کہ ابھی مطلب کیسے لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے, کن لوگوں کو مطلب ٹرکی سوٹیبل ہے, یعنی کہ کن لوگوں کے لیے ٹرکی ہے, کہ یعنی ہر بندے کے لیے ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے, یا کہ کچھ چند لوگ ہیں جو یہاں پہ آئیں؟ اس کے اوپر بھائی لاسٹ ویڈیو بھی ہماری تھی, شاید کچھ دن پہلے بھی, میں 3-4 ویڈیوز بنا چکا ہوں. ٹھیک ہے, آپ وہی پھر بات ہماری پھر ہوگی کہ جی دیکھیں استنبول یہ ٹرکی ہم پوری دنیا پہلے سب کے لیے نہیں ہے, ہے ہی نہیں. اب پاکستان سے اٹھ کر ایک بندہ یو ایس جاتا ہے, فار سپوز 2 بندے گئے, اس میں سے ایک کامیاب ہوگا, ایک واپس آ جائے گا, رسوا ہو جائے گا. بالکل. یو کے لوگ کتنے گئے تھے ہمارے 70 میں, 1970, 80, 90 میں کتنے لوگ یو کے, یو ایس, کینیڈا گئے ہیں. پھر دیکھیں کتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں اس میں سے. بالکل. ہر کوئی تو وہاں پہ جا کے کامیاب نہیں ہو گیا نا. جی جی. ہو سکتا ہے 100 میں سے کوئی 2 لوگ 3 لوگ کامیاب ہو گئے ہوں, اور باقی جو 95% لوگ ہیں وہ وہی لیبر کام کر رہے ہوں. اور اگر ہم استنبول ٹرکی کی اس وقت بات کریں, پہلی چیز انویسٹر کے لیے اٹ کین بی اے ہیون. بالکل بالکل, اٹس این امیزنگ اپرچونٹی فار انویسٹرس. فار بزنس پرسنس اٹس اے ہیون. آپ اچھی چوائس, اچھی جگہ پہ, اچھی اپرچونٹی کے اوپر اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اٹس این امیزنگ اپرچونٹی, امیزنگ ٹائم. ہاں, بٹ فار دا جاب ہنٹرز اٹ کین بی اے ہیل. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں. ریزن آپ پاکستان سے بڑی خواہشات لے کر آتے ہیں. آپ علی کھوکھر صاحب کو دیکھتے ہیں کہ بڑے اچھے کپڑے پہنتے ہیں, آپ عادل صاحب کو دیکھتے ہیں بڑے اچھے کپڑے پہنتے ہیں, آپ 4 لوگوں کو اور دیکھتے ہیں بڑے اچھے کپڑے پہنتے ہیں, بڑی اچھی گاڑیاں ہیں, بڑے اچھے ان کے پاس فونز ہیں. آپ کہتے ہیں یار میں بھی یہی کروں گا. بالکل ایسے. مگر یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے سٹرگل کتنا ہے. پھر بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح ہے نا, جب تک آپ کو زبان نہیں یہاں کی آئے گی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر زبان کے ساتھ آپ کے پاس اسکل سیٹ ہونا چاہیے. آپ کیا کر سکتے ہیں, ڈگریاں نہیں چلتی آج کل. بالکل. میں پیچھے ویڈیو میں اکثر کہا کہ بھائی آپ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہیں, بڑے بڑے ہوشیار ہیں, یہاں پہ آ کے سب کی بس ہو جاتی. وہ جس طرح ایک ہمارے بڑے اچھے میں کہوں گا مینٹور ہیں, بھائی ہیں, وہ آزاد چائے والا صاحب جو ہیں یو کے سے, وہ بھائی بیچارہ وہ رو رو کے لوگوں کو سمجھا کے تھک گیا کہ یار اسکلز لو, اسکل کی طرف جاؤ, اسکل کی طرف جاؤ. ڈگریوں میں کچھ نہیں رکھا. یہ ڈگریاں جو ہیں یہ آپ کی انڈسٹریل ایج کی یہ پڑھائیاں آپ کو 100-150 سال پرانی پڑھائیاں آپ کو پڑھاتے ہیں, اور آج بھی آپ ڈگری لے کر آئیں گے کہ جی میرے پاس یہ ڈگری ہے مجھے نوکری مل جائے گی, تو نہیں ملے گی. انفارچونیٹلی ریالٹی یہی ہے, آن گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے. تو اس میں اب آپ کو اسیس کرنا ہے, ایدر یو شوڈ گو فار اے ڈگری اور اے اسکل سیٹ, اور بہت. اگر آپ دونوں ہو جائیں گے تو آپ ایک پھر میں کہتا ہوں ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں گے ہر جگہ. اگر آپ کے پاس ایک چیز کی بھی کہیں پہ کمی ہو جائے گی تو آپ کے لیے پھر پریشانی ہوگی. مگر اگر ڈگری اور اسکل سیٹ میں سے اگر آپ چوز کریں تو آئی بلیو یو شوڈ گو فار دا اسکل سیٹ. آپ اگر میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا, آپ الیکٹریشین کا ہی کام کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ ماہر ہیں تو آپ کو ہونا چاہیے. جس طرح ابراہم لنکلن ہیں, ان کے فادر جو وہ شو میکر تھے, جوتے پالش کرتے تھے, جوتے بناتے تھے. تو ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا
کہ جی آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ تو جوتے میں پالش کرتے ہیں, انہوں نے آگے سے کہا کہ جیسا میرے والد صاحب جوتے پالش کرتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا. چھوٹا سا اسکل ہے نا. آپ کو اگر جوتے پالش کرنے آتے ہیں اور یو آر کانفیڈنٹ کہ جیسے میں جوتے پالش کر سکتا ہوں ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بے روزگار ہونا چاہیے. پھر اس میں جو لاسٹ چیز اس میں بات کروں گا کہ توکل از دا موسٹ امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی. آپ کہیں پہ بھی جائیں آپ توکل کے بغیر نہیں رہ سکتے. اگر آپ کا توکل نہیں ہے کسی چیز پہ, آپ کا توکل ہے ہی نہیں کہ یار میرے ساتھ ہوگا کیا, تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل. انسان کی کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول سے جو ایک کنفرم آپ کا رابطہ اور ناطہ ہے, اصل کامیابی تو آپ کی وہیں سے ہے. وہیں سے ہی ہے. تو ماشاءاللہ بڑے سارے سوال عادل سمیع سے ہوئے, اور مزید عادل بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ کون سا ایریا جو ہے وہ بیسٹ ہے پراپرٹی خریدنے کے لیے, رہنے کے لیے, کون سے ایریاز آپ پریفر کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں نے آج سے 1.5 سال پہلے کچھ ٹرمز انٹروڈیوس کروائی تھی. وہ تھا اولڈ استنبول, نیو استنبول, ماڈرن استنبول. اور اگر آپ یہ کچھ آج کی نئی ویڈیوز دیکھیں وہ سب وہی ایریاز کو لے کے بات کر رہے ہیں. اولڈ استنبول بہت اوپر جا چکا ہے. وہاں پہ پراپرٹی کی پرائز آپ کو 3, 4, 5 ہزار اور کئی جگہ پہ $10,000 پر میٹر اسکوائر پہ بھی ملے گی. ٹھیک ہے. نیو استنبول وہ ہے جو کہ ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے, جہاں پہ $1,000-2,000 کے آس پاس کی آپ کی پراپرٹی کے پرائز ہے. کئی جگہ پہ $3,000 بھی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ماڈرن استنبول ہے وہ کل آنے والا استنبول ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو اگر ہم ان تینوں میں سے چیزوں کو, میں چیری پکنگ جسے ہم کہتے ہیں, اگر وہ میں کروں تو بیلیکدوزو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. قائد خانے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. باچہ شہیر بہت اچھا ہے. یہ وہ ایریاز ہیں جو ابھی آگے چل رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تھوڑے سے تو آپ ایشین سائڈ پر 1-2 جگہ ہیں وہ بہت اچھی ہیں, وہاں پہ جایا جا سکتا ہے. تو یہ 4-5 ایریاز ہیں جہاں پر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو رسوائی نہیں ہوگی. صحیح. اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو آئی تھنک یو شوڈ گو فار دا سٹی سینٹر, کیونکہ سٹی سینٹر کے چام پر سٹی سینٹر والے ہی ہے. اگر آپ کے پاس لمیٹڈ بجٹ ہے یا اگر آپ ریزیڈنس پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں تو آپ کو پھر سٹی سینٹر سے تھوڑا سا دور ہونا پڑے گا, کیونکہ سٹی سینٹر پہ ٹورزم کے لیے زیادہ چلتا ہے. بالکل بالکل. تو عادل بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی تقریباً جو ہے ہمیں کم سے کم کتنی انویسٹمنٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ بہت ساری زیادہ جو سوال یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا, ہم کم سے کم بجٹ بھی ہمیں چاہیے اور ایک اچھی جگہ بھی چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ابھی یہاں کے بارے میں ایکسپیرینس نہیں ہے, اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اماؤنٹ بالکل کم ہو اور ہمیں پراپرٹی ملے کمپاؤنڈ یا مطلب سوسائٹی کے اندر جہاں تمام تر فیسلٹیز ہوں, سوئمنگ پول بھی ہو, جم وغیرہ, اس طرح کی اچھے مطلب اچھا ماحول چاہیے. تو کہاں تک کم از کم جو ہے اماؤنٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے؟ کہ آئی بلیو کم سے کم بھی جو ہے نا آپ کو $50,000 آپ کی جیب میں ہونا چاہیے. صحیح. ریزن گھر خرید لینا کافی نہیں ہوتا, گھر کو فیڈ بھی کرنا ہے. ایگزیکٹلی. جس طرح اگر میں آپ کو بتاؤں, آج سے 15 یا 20 سال پہلے ہم گھر کو ایسٹ کہتے تھے, گاڑی کو ایسٹ کہتے تھے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو ایسٹ میں ہم شمار کرتے تھے کہ جی میرا گھر ہے, اٹس مائی ایسٹ. مگر آج کی ہم جو فائنینس یا اکانومی کی ٹرمز ہیں اس میں ہم بات کرتے ہیں, یا اکاؤنٹس کی ٹرمز میں ہم بات کرتے ہیں, اس میں ہم بات کرتے ہیں اسے کہ وہ لائبلٹی ہے آپ کی, اس کو آپ کو فیڈ کرنا پڑتا ہے. بالکل بالکل. گھر ایسے تو نہیں چلتا نا. عادل بھائی مثال کے طور پہ ابھی ہم نے ایک $50,000 کا گھر لے لیا تو آف کورس وہ ایمٹی ہوگا, تو اس میں مطلب آپ باقی مزید کتنے اخراجات اس پہ آ سکتے؟ بالکل. دیکھیں جس طرح میں نے بات کی کہ کم سے کم آپ کے پاس $50,000 ہوگا تو آپ کا سلسلہ چل پائے گا. آپ نے گھر لیے خالی, ہو سکتا ہے $50,000 میں آپ کو 1 بیڈ روم کا آپ کو گھر مل گیا, اس میں $2,000 سے $3,000 کا آپ کا فرنیچر آئے گا. ٹھیک ہے. پھر ناؤ اٹ ڈپینڈز اپون یو کہ آپ کا لائف سٹائل یا لائف سٹینڈرڈس کیا ہے. اس حساب سے 3, 4, 5 ہزار لیرا پر منتھ کے حساب سے آپ کے پاس ہونا چاہیے. سالانہ وہ آپ کا وہی $10,000 رول بن جاتا ہے. تو اگر آپ کی جیب میں کم سے کم 50,000 پراپرٹی کا 10-15 ہزار موجود ہے مزید اس کے علاوہ, تو آپ سوچیں آنے کا. ایسا نہیں کہ جی میرے پاس 20 لاکھ ہے, پاکستانی 25 لاکھ ہے,
30 لاکھ ہے تو میں چلے جاتا ہوں وہاں پہ. جا کے پھر کیا کریں گے؟ پراپرٹی کو کیسے کھلائیں گے آپ، یا خود کو کیسے کھلائیں گے آپ، فیڈ کیسے کریں گے خود کو، بریڈ اینڈ بٹر کیسے شروع ہوگا آپ کا، تو بڑا ضروری ہے. تو عادل بھائی یہ تو ہو گیا گھر کے حوالے سے، یعنی گھر لے لیا ہے مثال کے طور پہ. اب آگے آتے ہیں کہ بزنس کے حوالے سے، کاروباری فیلڈ کے حوالے سے کیا مطلب لوگوں کو ہم لوگ یہاں پہ آپشن دے سکتے ہیں، کیسے لوگ آئیں اور کون سے لوگ جو ہیں یہاں پہ کامیاب ہو سکتے ہیں بزنس کے حوالے سے؟ اس وقت جو میں سب سے زیادہ فوکس کر رہا ہوں نا، اگر میں آج سے 5 سال بعد یا 10 سال کا ہم فیوچر فورس ہی کر کے چلتے ہیں، کیونکہ میرے خود ماشاءاللہ بہت سارے کاروبار ہیں جس کو مینیج کر رہے ہیں ٹرکی میں اور ٹرکی سے باہر بھی. تو کاروباری بندے کا کیا ہوتا ہے کہ یار ایسا کام ہو جس سے مجھے فیڈ نہ کرنا پڑے. ایک وقت تک آپ کو فیڈ کرنا پڑتا ہے مگر اس کے بعد وہ سیلف سفیشینٹ ہو جاتا ہے کہ اپنے اخراجات پورے نکال رہا ہے، اپنے معاملات خود پورے کر رہا ہے. تو اس وقت جو دیکھا جائے اس وقت واقعی ٹائم ہے جمپ کرنے کا، بزنسز خریدنے کا. اور اس وقت آپ کو کون سے اچھے بزنسز مل جائیں گے؟ اس وقت آپ کو گروسری سٹورز لے لیں، آپ ان کے بند کر کے لے لیں، کیونکہ پینڈیمک میں بھی گروسری سٹورز نہیں بند ہوئے. پیچھے کرونا میں بھی یہی سین ہوا تھا کہ گروسری والوں نے تو 10 سال کی، آنے والے 50 سال کی جو ہے نا روٹیاں کما لی. بالکل. دوسری چیز اس میں آتی ہے کہ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ریسٹورینٹس لے لیں. کھانے پینے کا اگر آپ اچھا ٹیسٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں نا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بندہ آپ کے لیے وہی بات ہے کہ لاہور سے اسلام آباد کھانا کھانے جاتے ہیں، یہ کراچی والے لاہور کھانا کھانے جاتے ہیں، تو یہ بھوک جو ہے نا، وہ جو ٹیسٹ ہے وہ کہیں بھی آپ کو لے جائے گا. صحیح. تو تیسری چیز اس میں 4-5 چیزیں میں بتا دیتا ہوں. تیسری چیز اس میں ہے کہ اگر یہاں پر آپ میٹ پروڈکشن کا کام شروع کریں، وہ بھی اچھا ہے، بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے. چوتھی چیز اگر یہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں تو آپ الیکٹرانکس میں گھسیں، الیکٹرانکس بنانے میں، مینوفیکچرنگ اینڈ اسمبلنگ میں، بیچنے میں نہیں. اگر آپ مینوفیکچرنگ میں آ سکتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، الیکٹرانکس ہی ہو تو بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. 5ویں چیز اس میں جو آ جائے گی وہ ویئر ہاؤسنگ آ جائے گی. میں بہت ایمفسائز کر رہا ہوں ویئر ہاؤسنگ کے اوپر. صحیح. اگر آپ ویئر ہاؤسنگ کے اوپر کام کر سکتے ہیں، اگر آپ لاجسٹکس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ کو پھر آرام سکون سے آپ کی زندگی گزر سکتی ہے. آپ کے پاس اچھا ویئر ہاؤس ہے، آپ لوگوں کی پروڈکٹس کو پارک کریں اور آپ وہ پھر خود ہی آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے پھریں. جس طرح ای کامرس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. یہاں پہ پوری دنیا سے بڑی ای کامرس کی کمپنیز ٹرکی میں آ کر اس وقت اپنے ہیڈ آفیسز بنا رہی ہیں. ریزن یہاں سے ڈیموگرافی دیکھی جائے، جیوگرافیکل لوکیشن دیکھا جائے تو چیزیں پہنچانا بڑا آسان ہے. بالکل. یہاں پہ اگر آپ نے یو کے بھیجنا ہے آسان ہے، یو ایس بھیجنا ہے آسان ہے، پاکستان بھیجنا ہے، رشیا بھیجنا ہے، یورپ بھیجنا ہے، جہاں پہ بھی بھیجنا ہے. ہم سینٹر میں ہیں. تو اگر آپ کے ویئر ہاؤس میں چیز ہے، کوئی بندہ امیزون سے آرڈر کرتا ہے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا. آپ نے کچھ نہیں کرنا، ویئر ہاؤسز دے دینے، لوگوں کی چیزیں وہاں پہ پارک ہوں گی، وہ باقی خود مینیج کریں گے. آپ انہیں صرف لاجسٹیکل سروسز پرووائڈ کریں گے. صحیح. سپورٹ سروسز پرووائڈ کریں گے، باقی وہ سب خود مینیج کر رہے ہوں گے. تو سمیع بھائی کیا ہمارے پاس یہ جو جتنے آپشن آپ نے بزنس کے بتائے ہیں کہ مطلب مثال کے طور پہ ظاہر بات ہے یہ ویڈیو کے بعد بہت سارے کمنٹ بھی آئیں گے، بہت ساری کالز بھی آئیں گی، تو بہت سارے اس حوالے سے لوگ انٹرسٹڈ بھی ہوں گے کہ ہم یہ والا بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم ان کو یہ سروسز یہاں پہ دے سکتے ہیں؟ 100% دے سکتے ہیں. میں کہتا ہوں بالکل ساری آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں. مگر علی بھائی اس میں جو بزنس کا معاملہ ہے نا، میں بڑا تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوں آن لائن شیئر کرنے کے اوپر. میں کبھی بھی کلائنٹ کو آنے سے پہلے بزنس پروپوزل نہیں بھیجتا. صحیح. صحیح. ٹھیک ہے. جب آپ آ جاتے ہو آن گراؤنڈ ہم لے کے جاتی ہے ہماری ٹیم، آپ کو دکھاتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. آن لائن بھیجنا، آپ مجھے کہیں کہ جی میں نے 2 مہینے بعد آنا ہے، بزنس نہیں یہاں پہ رکتا. یہ تو ٹائم ویسٹنگ والی بات ہے. یہ بالکل ٹائم ویسٹنگ والا بات ہے کہ آج میں نے آپ کو بھیجا بزنس پروپوزل، کل کو جس کا بزنس ہے وہ اس نے دماغ بدل لیا. بالکل. وہ کہے کہ جی اب میں 50,000 کا نہیں، میں 60,000 کا بیچ رہا ہوں. ایگزیکٹلی. کہ میں نہیں بیچ رہا. صحیح. یا ہمارے پاس کیونکہ ہمارے بہت ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، یہ بہت ہمارے کنیکشنز ہیں، لوگ لینا چاہتے ہیں. آج میں نے 10 لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، فوراً ایک نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے میں خرید لیتا ہوں. وہ 10 منٹ کے اندر بک گیا. تو پھر میں کیا کہوں گا آپ کو. تو اس لیے آئی پریفر کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں نا بزنس میں، وہ آن گراؤنڈ آ کے دیکھیں. بالکل. پہلے ایریا دیکھیں، چیزیں دیکھیں، پھر اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم اس کو نیگوشیٹ کر لیتے ہیں. صحیح. کیا ہو سکتا ہے. عادل بھائی ایک سوال اور میرے ذہن میں ہے جو کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں
کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ استنبول کی پراپرٹی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اب کچھ ایک تعداد ہے جو مجھے مطلب اکثر پوچھتی ہے کہ یار ہمیں انطالیہ میں یا ازمیر میں یا انقرہ میں کوئی وہاں پہ پراپرٹی کا جو سلسلہ ہے ہمیں بتائیں. تو ہمارے پاس وہاں کے لیے کیا آپشن ہے آؤٹ آف استنبول؟ دیکھیں ہمارے پاس کم سے کم استنبول میں کچھ 50-60 ہزار یونٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ تب آتے ہیں کہ میں ہر کسی کے ساتھ کام نہیں کرتا یہاں پہ. مانا ایسا نہیں کہ ہر کارنر پہ یہاں پہ اگر اپارٹمنٹس بن رہے ہیں, یہ پراپرٹیز ہیں تو ہر کسی کے ساتھ کام کریں. نہیں, میرا کام کرنے کا طریقہ ہے ہی نہیں. ہم پراپر سروے کرتے ہیں, پراپر دیکھتے ہیں, اس کی مینجمنٹ دیکھتے ہیں, جو پروجیکٹ کی کوالٹی دیکھتے ہیں, پروجیکٹ کا ڈیولپر دیکھتے ہیں, پھر جا کے کام کرتے ہیں. صحیح. اگر استنبول کی بات کی جائے, استنبول میں ہمارے پاس یونٹس ہیں, انقرہ میں ہیں, انطالیہ میں ہیں, ازمیر میں ہیں, بودروم میں ہیں, طرابزون میں ہیں, برسا میں ہے, ہر جگہ یونٹس اویلیبل ہیں. تو پرائسز وغیرہ سیم ہیں تقریباً؟ پرائسز اگر آپ دیکھیں نا, وہ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی امیج ہوتا ہے کہ شاید ہم آؤٹ آف استنبول لیں گے تو ہمیں پرائس بہت جو ہے کم میں ملے گا یا اس طرح کی. اس کے حوالے سے کیا آپ کہتے ہیں؟ اچھا علی بھائی دیکھیں, جو میٹروپولیٹن سٹی ہیں, کاسموپولیٹن سٹیز ہیں نا, جو بڑے شہر ہیں, اس میں اپرچونیٹی زیادہ ہے. اگر آپ استنبول میں ایک پراپرٹی $50,000 کی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس حساب سے آپ کو کمانے کی بھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں نا. آپ کو میں یہاں سے برسا بھیج دوں, برسا میں کیا ملے گا آپ کو, یا انطالیہ میں بھیج دوں. ابھی پینڈیمک میں سب انطالیہ خالی ہو گیا تھا, وجہ وہ ہے ہی ٹورسٹک سٹیز. بالکل. یہاں سے میں آپ کو طرابزون یا سامسن بھیج دوں, وہ ہے ہی پہاڑ سارے. بالکل ایسے. میری ذاتی جو رائے ہے نا, میں تو مطلب کلائنٹس کو اکثر جو رائے دیتا ہوں نا, میرے خیال سے میرا اپنا ذاتی جو ایک سوچ ہے کہ استنبول کی جو پراپرٹی ہے وہ پورے جتنے بھی ڈیفرنٹ سٹیز ہیں سب سے بیسٹ ہے. بالکل. دیکھیں پراپرٹی لینا ایک مقصد نہیں ہوتا, اس کے ساتھ جو لوازمات آتے ہیں وہ بڑے ضروری ہیں. آپ کو اچھا ٹرانسپورٹیشن سسٹم چاہیے, کمیوٹیشن سسٹم چاہیے, آپ کو اچھا ہیلتھ کیئر سسٹم چاہیے, آپ کو اچھی اسکولنگ چاہیے, آپ کو وہاں پہ نوکری کے یا جاب اپرچونیٹیز چاہیے. جب تک یہ 5 چیزیں آپ کے ساتھ پراپرٹی کے ساتھ نہیں جڑی ہوں گی تو آپ پراپرٹی لے کے کیا کریں گے اسے. ہاں, اگر آپ سیکنڈ ہوم یا سمر ہوم لیں گے تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ پہاڑوں میں جا کے رہ لیں, یا آپ سی ویو کے کنارے رہ لیں, ایشین سی پہ رہ لیں, یا میڈیٹرینین پہ رہ لیں, یا بلیک سی پہ رہ لیں, کہیں پہ بھی رہ لیں. بالکل صحیح. مگر وہ جب آپ کو وہاں پہ کمانے کے مواقع ہی نہیں ہوں گے, بالکل ایسے, پھر آپ اس سستی پراپرٹی کو, سستی کتنی ہوگی, اگر استنبول میں 50,000 کی پراپرٹی ہے تو ہو سکتا ہے وہ دوسرے شہر میں آپ کو 40,000 کی مل جائے, 45,000 کی مل جائے. بالکل ایسے. تو وہ $8-10,000 کے چکر میں آپ وہ پھر پوری زندگی بیٹھ کے نہ پریشان ہوں گے. کیونکہ میں نے یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. میں کچھ دن پہلے تیکردہ گیا تھا, کیونکہ بہت سارے لوگ لینڈ بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم زمین پہ گھر بنائیں گے. لیکن میں نے وہاں یہ آپشنز دیکھے ہیں تیکردہ میں کہ بہت زمین پہ گھر بنے ہوئے ہیں, اور بہت ساری لینڈ بھی وہاں پہ ایسے وافر پڑی ہوئی ہے, اور سی سائڈ بھی ہے. لیکن میں نے وہاں دیکھا کہ ایک بڑی چھوٹی سی مارکیٹ اور کراؤڈ کوئی نہیں ہے, مطلب کاروباری آپشن نہیں ہے. تو خالی گھر میں بیٹھنے یا سونے سے تو کام نہیں چلے گا. بالکل. تو مجھے امید ہے کہ کافی ساری چیزیں لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. مزید اگر کوئی آپ کہنا چاہیں تو. نہیں بھائی, بالکل 100% اسی طرح ہی ہے. جس چیز پہ میں ایمفیسائز کرتا ہوں کہ آنے سے پہلے اپنا ریسرچ کریں, سب سے زیادہ ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے پاس آئیں یا علی بھائی کے پاس آئیں, میں بالکل یہ بات نہیں کرتا. میں صرف اتنی سی بات کرتا ہوں کہ آنے سے پہلے اپنا ہوم ورک ضروری. جب تک آپ کا ہوم ورک مکمل نہیں ہوگا نا, اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہوم ورک یہ نہیں ہے کہ آپ نے 100 لوگوں کو ان ٹچ کیا. ہوم ورک کیا ہوتا ہے کہ اپنے پاس آپ سیلف سفیشینٹ کتنے ہیں, یا آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں, یا آپ کے پاس ریسورسز کتنے ٹائم کے ہیں. ہوم ورک میں اسے کہتا ہوں. ہوم ورک یہ نہیں کہ آپ نے 100 لوگوں کو ٹچ کر لیا اور یہاں پہ 100 لوگوں سے ملاقات کی. ہر بندہ دوسرے کو یہاں پہ برا کہے گا, جو ہماری انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ ہماری عادت ہے. میرے پاس کوئی آئے گا, میں کہوں گا کہ جی وہ صاحب برے ہیں, اس کے پاس جائے گا, وہ کہے گا جی وہ صاحب برے ہیں. ریزن, ہم لوگ ایک تو پروفیشنلزم شو نہیں کرتے, ہم میں ایتھکس نہیں ہے, ہم میں ایٹیکیٹس نہیں ہے, ہم میں کیا کہتے ہیں آپ میں کیا کہتے ہیں فیتھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یار میں سب کا رسک میں ہی کھا جاؤں, سب کے پیسے میں ہی کھا جاؤں, ہم نہیں کر سکتے. جو ہمارا رسک ہے
جس طرح موت ڈھونڈتے ہوئے سب تک پہنچ جاتی ہے, رسک بھی ویسے ہی ڈھونڈتے ہوئے سب تک پہنچ جاتا ہے. بالکل. عادل بھائی یہاں پہ میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی بات کی اس میں کہ ایک دوسرے کو جو برا کہنا اور اس طرح کی چیزیں بہت چل رہی ہیں, اور میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ وہ بھی ایک لیول ہے. جیسے ماشاءاللہ آپ ہیں, میں ہوں, اور ہم بہت سارے کچھ چند لوگوں کو یہاں پہ جانتے ہیں جو کہ ایک بڑے پراپر اور ماشاءاللہ بڑے ایک اچھے لیول پہ کام بھی کر رہے ہیں اور ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ایک معاملات کو سمجھتے ہیں یا جو صحیح بزنس کو سمجھتے ہیں یا جو پراپر طریقے سے کر رہے ہیں, وہ لوگ ایک دوسرے کو, میں نہیں دیکھا کہ وہ کسی کو, میں آپ کو یا آپ مجھے یا ہم کسی تھرڈ پرسن کو برا کہہ رہے ہوں. یہ ایک الگ کیٹیگری ہے جو بالکل ایک مطلب ایک نئے اور مطلب عجیب و غریب, جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, کوئی ان کی بیس نہیں ہے, کوئی کمپنی نہیں ہے, وہ لوگ مار داڑ کر رہے ہیں کہ بھائی میں ایک کملک بنا لوں, میں ایک ٹی آر بنا لوں, میرا وقت گزرے. کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 2-4 کملک بنائی تو آپ کا ٹائم جو ہے ایک آسانی سے گزر جاتا ہے. تو وہ ایک, میں سمجھتا ہوں ایک الگ طبقہ ہے. کچھ چند ہی لوگ ہیں جو ایک پراپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے اندر تو میرے خیال میں کوئی تضادات نہیں ہے. 100%. اور اگر میں چاہوں تو میں ان 4-5 لوگوں کو انگلیوں پہ گن سکتا ہوں. بالکل, میں نے تو ایسے چند ہی لوگ دیکھے ہیں. 5-6 پیپل جو یہاں پر ہیں. جی. پلس یہ جو میرا انیشیٹو ہے پاکستانی ٹرکش بزنس فورم والا, اس میں تو میں جس طرح آپ کو بھی کہا اور باقی سب لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے نا, آئیں ہم ماشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں, پلیٹ فارم پر آئیں, آ کے مجھ سے ملاقات کریں, آئیں, ہم ایک دوسرے کے مسئلے حل کرتے ہیں, ایک دوسرے کی چیزیں سنتے ہیں. جب تک ہم ایک دوسرے کے لیے ایک باعث سکون نہیں بنیں گے, باعث سپورٹ نہیں بنیں گے, تو کوئی نہیں بنے گا, ہمارے لیے کوئی نہیں باہر سے آئے گا. ہم ایک دوسرے کی فیملی ہیں. اور اس ویڈیو کے پھر میں وہی بات کروں گا کہ جتنی یہاں پہ پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے, ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کا پتہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرتے ہیں, تاکہ ایک اچھے طریقے سے ہم اس سلسلے کو آگے لے کے چل سکیں. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, یہ چھوٹے یہ جو یوٹیوبرز بیٹھے ہیں, یہ جو لوگ بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ میری صحت پہ کسی ان چیزوں کا فرق پڑتا ہے, یا میری کریڈیبلٹی پہ اس چیز کا فرق پڑتا ہے. کوئی یوٹیوبر ہو, کوئی بندہ بیٹھ کے 100 باتیں کرے, مجھے نہیں لگتا میری ساخت پہ کوئی فرق پڑتا ہے. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. کسی کے برا بلا کہنے سے کیا, وہ تو ایک اپنی نیچر شو کر رہا ہے. اپنی نیچر. ریزن پھر بات جہاں سے شروع ہوئی تھی, یوٹیوبر آپ کو باتیں کرے گا, وہ میرے بارے میں بھی باتیں کرے گا, 4 لوگوں کے بارے میں اور باتیں کرے گا. ریزن وہ دکھائے گا کہ جی مجھے ویوز یہاں سے آتے ہیں. وہ اپنے ویوز کے لیے کچھ بھی کرے گا, کسی حد تک بھی جائے گا, کیونکہ اس کا سورس آف انکم یوٹیوب ہے, اور ہمارا سورس آف انکم یوٹیوب نہیں ہے. بالکل. تو اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے کہ کون صحیح ہے, یہاں پہ کون غلط ہے, کون یہاں پہ صرف صرف ہائپ کریٹ کر کے اپنے ویوز, چند ویوز کے لیے وہ ڈرامے کرتے ہیں. یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو برا بلا کہتے رہیں. اگر ان کا یہی ایمان ہے, یہی دین ہے, تو کرتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. ایگزیکٹلی. ماشاءاللہ, جزاک اللہ عادل بھائی, بہت ہی اچھا لگا, اور میں آپ کا مطلب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بہت ہی قیمتی ٹائم جو ہے مجھے دیا, اور ماشاءاللہ میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, ایک بڑی ہی خوشی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں جو پراپر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی موٹیویٹ ہوں گے انشاءاللہ. ان کے اندر بھی ایک شعور جاگے گا کہ ہم لوگ سب مل کے بیٹھیں, اور اسی طرح سے ایک دوسرے سے مل کے, اور ہم اپنے پاکستان کا نام اور پاکستانیوں کو بہتر سروس جو ہے یہاں پہ دے سکیں. تو امید ہے ابھی اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی جلد تمام انشاءاللہ. اور ہم اللہ حافظ. Take care, ji, and see you all in the next video. Thank you.